صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، کل میں نے آپ کو گوشگزار کیا تھا کہ جب میراث ابراہیم و اسماعیل کے باعث اعظم باعث ایجاد کعبہ و زمزم یعنی ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو جو زمزم کا ہے دوبارہ سے منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے، اور یہ عظیم سعادت جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے گم اس چائے زمزم کو دوبارہ سے جاری فرما دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عبد المطلب کا بچپن یثرب یعنی مدینہ جو اب ہے اس مقام پر گزرا، مدینہ منورہ میں۔ جب بڑے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو وہاں سے لے آئے۔ واپسی پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید مطلب اپنے ساتھ کوئی عبد یعنی غلام لے آیا ہے، اس لیے حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کا غلام۔ بعد میں ان کے چچا نے بہت کہا کہ بھائی یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، غلام نہیں ہے، مگر جو نام لوگوں کی زبانوں پر چڑھ چکا تھا وہ چڑھا ہی رہا اور لوگ اسی نام سے پکارتے رہے، وگرنہ حضور علیہ السلام کے دادا جان کا اصلی نام عامر ہے اور کنیت ابو الحارث ہے۔ بارصورت سیدنا حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کوئی کہہ رہا تھا طیبہ، اس کا معنی ہوتا ہے کھودو، اور دوسری رات حضرت عبد المطلب نے پہلی رات یہ پوچھا کہ طیبہ کیا چیز ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، کہا گیا کہ برا کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا برا کیا چیز ہے، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات پھر حکم ہوا مدنونا کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے حسب سابق وہی بات پوچھی، مگر خاموشی دوسری طرف سے حسب سابق چھائی رہی۔ عبد المطلب اہل زبان کو تھے، تینوں الفاظ کے معنی بخوبی جانتے تھے کہ طیبہ کا معنی ہے عمدہ چیز، برا کا معنی ہے نیکوکار لوگوں کے لیے، اور مدنونہ کا معنی ہے مخصوص شے، مگر حیران تھے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پھر ایک رات صراحتاً کہا گیا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ اب تو معاملہ صاف ہو گیا اور عبد المطلب سمجھ گئے طیبہ، برا اور مدنونہ یہ زمزم کے صفاتی نام ہیں۔ صبح آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا کہ مجھے خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ملا ہے۔ چونکہ زمزم کو گم ہوئے صدیاں گزر چکی تھی اور کسی کو بھی اس کی صحیح جگہ معلوم نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے پوچھا کیا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمزم کہاں پر ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا نہیں، یہ تو نہیں بتایا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہوا اور حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو آپ کے لیے ضرور جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جائے گی۔ خواب سچا تھا، اس لیے دوبارہ حکم ہوا خواب میں کہ اغفر زمزم انکا ان خفرتہا لن تمدم وہی میراث من ابیک الاعظم لا تنزف ولا تنظم تسقی الحجیج الاعظم۔ زمزم کھودو، اسے کھود کر تمہیں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا، وہ تمہارے بڑے والد بڑے باپ حضرت اسماعیل کی میراث ہے، نہ کبھی خشک ہوگا نہ اس کا پانی کم ہوگا، بے شمار حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ عبد المطلب نے اب پوچھا اینہ ہیا، وہ کہاں پر ہے؟ جواب ملا بین الفرس والدم،
عند قریۃ النمل حیث ینقر الغراب الاعصم، جواب میں بتایا گیا کہ چونٹیوں کے بل کے پاس جہاں سفید سینے والا کوا گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہو۔ محترم حضرات، عبد المطلب بیدار ہو کر صبح صبح حرم کی طرف چلے، وہاں چونٹیوں کا وہ بل آسانی سے مل گیا، لیکن گوبر اور خون میں چونچ مارتا ہوا کوا کہیں نظر نہ آیا۔ آپ حیران اور پریشان کھڑے سوچ رہے تھے کہ اچانک کہیں قریب سے نیم ذبح شدہ گائے جو لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی کسی وجہ سے، وہ گائے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دوڑتی ہوئی آئی اور چونٹیوں کے بل کے پاس گر پڑی۔ اتنے میں پیچھے سے لوگ بھی آن پہنچے، انہوں نے وہیں گائے اس کو ذبح کیا، چمڑا اتارا اور گوشت وغیرہ کاٹا۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ جگہ گوبر اور خون سے لتھڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے سفید سینے والا کوا اڑتا ہوا آیا اور گوبر اور خون میں چونچ مارنے لگا۔ خواب میں بتائی گئی ساری علامات جو ہے وہ پوری ہو گئی، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ جائے زمزم اسی جگہ پر پوشیدہ ہے، اسی مقام پر ہے۔ محترم حضرات، سیدنا حضرت عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور جب کھدائی شروع ہو رہی تھی تو اس لمحے حضرت عبد المطلب کا قریش کے ساتھ شدید جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا کس نوعیت کا تھا، کس طرح سے ہوا، اور کیا حضرت عبد المطلب یہ جگہ کھود پائے یا نہیں پائے، اور کس طرح حضرت عبد المطلب کی عظمت، بزرگی اور برتری کا اظہار ہوا، انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر ہم کل کے درس میں کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں یہ کوئی تاریخ کی کہانیاں نہیں، بلکہ تاریخ کی مسترد ترین کتابوں کے اندر لکھے ہوئے حوالوں کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، السیرۃ الحلبیہ میں موجود ہے، صاحب سیرت ابن حشام نے ان کو نقل کیا، اور کئی کتابوں میں یہ واقعات پوری سرات کے ساتھ ہمارے مورخین نے پوری دیانت کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ سیدنا حضرت عبد المطلب نے جو خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا تو وہ تیار ہو گئے۔ ادھر حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن یہ نبی نہیں تھے، اس کے باوجود یہ توحید پرست تھے، اس لیے یہ اس باب میں ثابت قدم رہے۔ اور یہ تمام تر واقعات کیسے ہوئے انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ کے گوش گزار کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب ہم سب کو سیرت مصطفی کو سننے سمجھنے